السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنازع کشمیر اور اس کے حل کی فکر جس قدر اہم پاکستان کو ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں میں شاید یہ فکر اس قدر زیادہ نہ ہو، اتنی نہ ہو جتنی اہم پاکستان کی نظریاتی جو ہماری اساس ہے، جو ہماری سیاسی بنیاد ہے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اہم پاکستان اور بھی زیادہ اس لیے فکر مند ہے، مسترب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے لیے، تحریک پاکستان میں جو قربانیاں دی، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، ہجرت کے عمل سے گزرے، ٹرینیں کٹی، قافلے لٹے، بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئیں، تو اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ ہم ایک ایسے پاکستان کا حصول چاہتے تھے جو کہ مائنس جموں کشمیر ہو۔ ہم نے جس پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، جو ہماری آزادی ہے، وہ اسی وقت مکمل ہوگی۔ پاکستان کی آزادی بھی اسی وقت مکمل ہوگی جب جموں و کشمیر کے رہنے والے، جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہ بھی آزادی کا سورج دیکھیں گے، وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جہریت، بربریت، توسیع پسند سے آزاد ہوں گے، جب وہ بھی اپنی تقدیر کے فیصلے خود کریں گے۔ اور انہوں نے بھی کوئی آزادی کا نعرہ براہ راست نہیں لگایا، انہوں نے بھی آزادی کے نعرے سے پہلے ایک جمہوری، ایک مہذب معاشرے کے فرد ہونے، اس دنیا میں پرامن شہری ہونے اور پرامن یہ کشمیریوں کو استصواب کو، یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا، عالمی برادری کے ضمیر پر، اقوام متحدہ کے چارٹر پر اور پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہوگا، جب تک سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 47 جو کہ 21 اپریل 1948 کو منظور ہوئی، اور آج اسے 52 اور 24 76 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن اس قرارداد پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ یہ عالمی ضمیر سے پورے دنیا کے مظلوموں کا، پورے دنیا کے پرامن مہذب شہریوں کا، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں، چاہے وہ ہمارے خطے میں رہتے ہوں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہوں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں، ان سب کا یہ سوال ہے کہ کشمیر کے رہنے والوں کو اور کشمیر کے تنازع کا مستقل حل کب کشمیریوں کی مکمل رائے اور ان کی مرضی سے ہوگا۔ ایم پاکستان بھی روز اول سے پاکستان کی آزادی کے تکمیل کے اس ایجنڈے پر کاربند ہے کہ کشمیر کے تنازع اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 47 21 اپریل 1948 کی جو منظوری ہوئی تھی، اس کے مطابق وہاں پر ایک پلیبیسائٹ ہونا چاہیے، ایک استصواب رائے کا انعقاد ہونا چاہیے، وہاں پر ایک عوامی ریفرنڈم ہونا چاہیے جموں اور کشمیر کے خطے میں، اور وہاں کے لوگوں کو بھی اس دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا موقع ملنا چاہیے، عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنی شہریت اور اپنی سیاست کے فیصلے انہیں کرنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ صرف نام نہاد خود مختاری سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور پھر وہ خود مختاری بھی
یہ جو آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا انڈیا کی پارلیمان نے، بھارت نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ نہ صرف انسانی اخلاقی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے، بلکہ بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی سمجھوتوں، کیونکہ کسی نے بھی سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا، نہ امریکہ نے کیا، نہ روس نے کیا جو کہ بیشتر عرصہ بھارت کے اتحادی رہا ہے، نہ رشیا نے ویٹو کیا تھا اس قرارداد کو، نہ امریکہ نے کیا تھا، نہ چائنا نے کیا تھا، نہ کسی اور ملک نے کیا تھا، یو کے نے، نہ فرانس نے، کسی نے بھی اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا۔ یہ پاس ہوئی تھی اکثریت سے، اور آج تک اس کے برخلاف کوئی اور قرارداد پاس نہیں ہوئی، لہذا یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا ہے، یہ ایک معاملہ التوا میں ہے جو یو این او سے اور عالمی ضمیر سے کشمیر کے مظلوموں کا ایک سوال ہے۔ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور ایم کیو ایم پاکستان جس کا مرکز اور مسکن بنیادی طور پر کراچی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کشمیر کی آزادی میں ہمیں اپنا حصہ کس طرح ڈالنا ہے۔ دیکھیں، دو باتوں کی ضرورت تھی کہ کشمیر پر پاکستان بھارت کی جنگیں تو ہوئیں اور اس کے نتیجے میں بڑی تباہی، بربادی، بڑا نقصان بھی ہوا، لیکن کشمیر کا مسئلہ ہنوز حل طلب ہے، یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ تو ایک جنگوں کی ڈیٹرنس کے لیے تو اچھا، کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے دو باتوں کی ضرورت تھی کہ اس طرح کی جنگوں کو کسی طرح ایورٹ کیا جائے، روکا جائے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ اختیار کیا گیا کہ پاکستان بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی طاقت بنا، تو یہ تو جنگوں کے لیے ڈیٹرنس تھی، اور اس بات کا پابند کرنا تھا انڈیا کو بھی کہ دیکھو میاں، اگر جنگ کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر انتہائی تباہی اور بربادی کا دھانا کھولنے کے مترادف ہوگا۔ تو پہلا کام تو ہو گیا کہ آپ ایٹمی طاقت بن گئے۔ اب ایٹمی طاقت بننے کے بعد جنگوں پر تو آپ نے ڈیٹرنس دے دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ اب اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے وہاں بلیڈ کرتا ہے کشمیر، وہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، وہاں وحشت، بربریت، جھاریت کا آئے دن رقص ہوتا ہے، بے گناہ معصوم کشمیریوں کا خون ناحق بہایا جاتا ہے، میری بہنوں بیٹوں کی عصمتیں قربان ہوتی ہیں، جیسے قیام پاکستان کے وقت میرے آباء و اجداد کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا وہ آج میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے۔ تو پھر اب اگر ایٹمی طاقت بن گئے، جنگوں پر ڈیٹرنس تقریباً آ گئی، یو این او کی پلیبیسائٹ کی قرارداد ریزولوشن پینڈنگ میں ہے، تو پھر اب مذاکرات اور بات چیت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یو این او کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے یہاں سے فرار کا یا بیک آؤٹ ہونے کا۔ پوری دنیا کے ضمیر نے 1948 میں اس قرارداد کو سپورٹ کیا تھا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ایک چیز شاید رکاوٹ ہو سکتی ہے، آپ ایٹمی طاقت تو بن گئے لیکن اب ہمیں ایک معاشی طاقت بھی بننا ہے۔ اب ہمیں اپنی معاشی خود مختاری کو بھی یقینی بنانا ہے، پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ یہ بات کرنی اور کھل کے کرنی ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ پورا خطہ، اس پورے خطے کی ترقی اس مسئلے کے حل نہ ہونے کی وجہ سے یرغمال بنی رہے گی۔ مظلوم کشمیری تو ظلم کی انتہا اور قیامت صغریٰ، وہ تو یہ مظالم برداشت کر رہے ہیں، سہ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اور جو حکومت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے این اس کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، اور خاص طور پر آج 5 فروری جب یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے تو ہم بھی اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر حوالے سے ان کے ساتھ انسانی، اخلاقی، سیاسی، سفارتی ہماری اور جو لابنگ کی ہو سکتی ہے، سفارتی کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک پوری دنیا میں رائے عامہ کو استوار کرنا ہے، جہاں جہاں ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں، مختلف
ملکوں کے تھنک ٹینک میں ہے، یو این او میں جا کر ہم یہ شروع کر رہے ہیں کہ وہاں پر اپنے کارکنوں کو، اپنے حامیوں کو، پاکستان کے شہریوں کو بھیج کر 21 اپریل 1948 قرارداد نمبر 47 یہ کب حل ہوگی، یہ یو این او کو بھی آئینہ دکھایا جائے۔ واشنگٹن میں اور نیو یارک میں بھی جا کر یہ مطالبے کیے جائیں، یو کے میں، لندن میں۔ یہ بات یہیں پر نہیں رکنی چاہیے، اور پاکستان کی حکومت پاکستان کو بھی کچھ یہ مضبوط پالیسی بنانے کے لیے پاکستان کی معیشت کو کیسے مضبوط کیا جائے گا، پاکستان کے عوام کو ایک پارٹیسپیٹری جمہوریت کا نظام دے کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ پارٹیسپیٹری، ایک شمولیتی شرکتی جمہوریت، جو ایم کیو ایم کا ایک آئینی ترمیمی بل ہے، اس کو پاس کر کے، اس کو عمل کر کے، یہ میں کشمیر کی آزادی کے لیے جو طریقے ہیں، جو سٹیجز ہیں، جو ہماری مضبوطی استحکام ہے، اس کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں۔ خراج عقیدت ہم پیش کرتے رہیں گے، نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کے جیے۔ یہ تو ہم روایتی طور پر ان تحریک پاکستان کے شہدا ہوں، کشمیر کے شہدا ہوں، ہم یہ پڑھتے رہیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی کہ معاشی طور پر اپنے پیروں پہ کیسے کھڑے ہوں گے، اس میں کراچی کا کیا کردار ہوگا، اس میں تعلیم کس طرح ہمیں مضبوط ٹیکنالوجی بیس معیشت کو کیسے ہم یقینی بنائیں گے، کیسے نالج بیس اکانومی کو کیسے بنائیں گے۔ میرے خیال میں جتنا جلدی ہم معاشی طاقت بنیں گے، ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کشمیر کی آزادی میں جو ہے وہ چند دنوں کی بات ہوگی، پھر مہینوں اور سالوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ معاشی طور پر ہمیں مضبوط اور مستحکم ہونا ہے، تاکہ ہم جو خون نہال بہایا جا رہا ہے اسے بہنے سے بھی روکے، اور کشمیر کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ آزادی کی صبح نصیب ہو۔ پاکستان زندہ باد، جموں و کشمیر کے عوام پائندہ باد، اور جو بھی تحریکیں ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، استصواب رائے کے لیے، ہم مکمل طور پر اس کی حمایت اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔